خرگوش کی سزا۔ ایک سفید خرگوش دریا کے کنارے رہتا تھا۔ وہ روزانہ اپنے گھر سے نکل کر ایک پتھر پر بیٹھ جاتا تھا اور دوسرے کنارے کے خوبصورت باغوں کو بڑی حسرت سے دیکھا کرتا تھا۔ وہ تمام دن یہ سوچ کر کاٹ دیتا تھا کہ کاش وہ بھی وہاں تک پہنچ سکتا اور ان خوبصورت باغوں کے خوب سیر کرتا۔ دوسرے کنارے تک تو صرف تیر کر پہنچا جا سکتا تھا، مگر خرگوش تیرنا نہیں جانتا تھا اور ادھر دوسرے کنارے کے پیارے پیارے نظارے اسے ہر وقت پکارتے رہتے۔ ایک دن سفید خرگوش اسی سوچ بچار میں غرق تھا کہ یکا یک وہ اچھل پڑا اور اسے دریا پار کرنے کی بڑی اچھی ترکیب سوجھ گئی۔ وہ کنارے پر آ کر بیٹھ گیا اور جب مکھر مچھ نے اپنا لمبوتر منہ پانی سے نکالا تو خرگوش نے اس سے پوچھا، کیوں بھائی مگر مچھ، تم بتا تو سکتے ہو کہ دوست کس کے زیادہ ہیں، تمہارے یا میرے؟ مگر مچھ نے جواب دیا، خرگوش صاحب بڑا ہانکنے کی ضرورت نہیں، دوست میرے ہی زیادہ ہیں، تمہیں کون پوچھتا ہے؟ اچھا، خرگوش نے کہا، اگر یہ بات ہے تو ایسا کرو کہ اپنے دوستوں کو بلاؤ اور انہیں ایک قطار میں کھڑا کر دو، میں ان سب کو گن کر دیکھوں گا کہ کس کے دوست زیادہ ہیں، میں اپنے دوست کو بلاؤں گا اور تم انہیں گن لینا۔ منظور ہے۔ مگرمچھ راضی ہو گیا۔ اس نے پانی میں غوطہ مار کر اپنے تمام مگرمچھ دوستوں کو پکارا اور ان کو ایک قطار میں پھیل جانے کا کہہ دیا۔ مگرمچھ کے دوست اتنے زیادہ تھے کہ جب وہ ایک قطار میں پھیلے تو اس کنارے سے اس کنارے تک مگرمچھ ہی مگرمچھ تھے۔ سفید خرگوش شرارت سے مسکرایا، کنارے پر سے چھلانگ مار کر مگرمچھ کی پیٹ پر آ بیٹھا اور بولا، ایک اچھل کر دوسرے مگرمچھ کی پیٹ پر آ بیٹھا اور بول دو، اور اسی طرح وہ مگرمچھوں پر کودتا پھوندتا 3 4 5 6 7 گھنٹے چلا گیا اور آخر مگرمچھ کی پیٹ پر سے کود کر دوسرے کنارے پر جا پہنچا۔ جب سفید خرگوش کی خواہش پوری ہو گئی تو وہ شوخی میں آ گیا اور بولا، مگرمچھ بھائیو، تمہارا بہت شکریہ، دریا پار کرنے کے لیے میں نے تمہیں کیسا بے وقوف بنایا۔ خرگوش کی بات سن کر مگرمچھوں کو بے حد غصہ آیا۔ وہ اپنے خوفناک منہ کھول کر اس پر جھپٹنے، لیکن خرگوش بھاگ نکلا۔ پھر بھی ایک مگرمچھ کے منہ میں اس کی دم آ گئی اور وہ زخمی ہو گیا۔ زخم کی وجہ سے خرگوش اپنی ساری شرارت بھول گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بوڑھے مالی نے اس کے رونے کی آواز سنی تو بھاگ آیا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک ننھا منھا خرگوش زمین پر پڑا رو رہا ہے۔ مالی کو اس پر بہت رحم آیا اور رونے کی وجہ پوچھی۔ خرگوش نے اسے ساری کہانی سنائی۔ مالی نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، برخوردار، تم نے بہت برا کیا، اگر تم وعدہ کرو کہ پھر کسی کو بے وقوف بنا کر اپنا کام نہیں نکالو گے تو میں تم کو اچھا کر دوں گا۔ خرگوش بولا، میں وعدہ کرتا ہوں چاچا مالی، بس میرا یہ زخم ٹھیک کر دو۔ مالی نے ایک درخت سے بہت سے بڑے بڑے پتے اور نرم نرم ڈالیاں توڑ کر خرگوش کے لیے ایک گدگدا سا گھونسلہ بنا دیا اور اس سے کہا، اب تم اس گھونسلے میں آرام سے رات بھر لیٹو، صبح سو کر اٹھو گے تو یہ زخم خدا کے فضل سے اچھا ہو جائے گا۔ خرگوش گھونسلے میں آیا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی اور جب صبح کو جاگا تو زخم بھر چکا تھا۔ خوش ہو کر سامنے دیکھا تو بوڑھا مالی کھڑا مسکرا رہا تھا۔ چھلانگ مار کر وہ مالی کے قدموں میں جا بیٹھا اور بولا، اگر اب میں کسی کو بے وقوف بناؤں تو خدا کرے کہ میری ساری کھال ادھڑ جائے۔